draw the line on abuse. آپ نے اور آپ کے فیملی ممبرز نے ابیوز پہ, فزیکل مینٹل ٹارچر پہ ایک لائن ڈرا کرنی ہے. وہ لائن کس طرح ڈرا ہوتی ہے کہ یہ چیزیں برداشت ہوں گی اور یہ برداشت نہیں ہوں گی. اینڈ میں آپ کو بتاؤں بات, یہ بات آپ نے عام طور پہ شادی سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر شادی ہو چکی ہے اور اب آپ ورک شاپ اب اٹینڈ کر رہے ہیں تو نو پرابلم, ابھی بھی بات کی جا سکتی ہے کہ لوگ دس از ویئر آئی ڈرا دا لائن. فار ایگزامپل, یو نو وین آئی واز گیٹنگ میریڈ آئی ٹولڈ مائی وائف ون تھنگ, اینڈ ہم لوگوں نے آپس میں ایک میوچل اگریمنٹ کیا تھا. وہ یہ تھا, آئی ول نیور یوز, دس از, آئی واز ناٹ پریکٹسنگ ایٹ دیٹ ٹائم, میں اس ٹائم پہ پریکٹسنگ نہیں تھا. آئی سیڈ آئی ول نیور یوز ابیوسو لینگویج فار یو, نو کس ورڈس, نو بیڈ ورڈس, نو گالیاں, nothing. I will never abuse you and you will never abuse me. I will never ever in front of you also never use a bad word in a sentence. آپ کے سامنے میں وہ ورڈ یوز بھی نہیں کروں گا, آپ کے لیے نہیں, کسی کی چیز کے لیے بھی. I will not use that word because آپ کی عزت ہے, and آپ نے بھی میرے سامنے کوئی بیڈ ورڈ یوز نہیں کرنا. مجھے کوئی گالی سنائی نہ دے. I don't want to listen to some گالیاں اور گندی باتیں. I don't want to listen to it. This is when I was not practicing. میں بھی پریکٹسنگ نہیں تھا, نہ میں دین کی طرف, نہ میں نمازیں پڑھا تھا, لیکن مجھے فطرت تھی اور پتا تھا یہ چیزیں گندی ہیں اور نہیں ہونی چاہیے. I told my wife that thing, I will respect your parents and I will always use kind words for them, even if they are anything like that. And likewise I expect the same from you, کہ we will not abuse each other's family members. Because دیکھیں بات سنیں, sisters خاص طور پہ, you know, آپ کی اگر in-laws جتنے بھی خراب ہو جائے نا, جتنے بھی خراب ہو جائے, اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے ان کی مدر کے بارے میں بری باتیں کریں گے کہ تمہاری ماں ایسی ہے, تمہاری ماں ایسی ہے. دیکھیں, ہسبینڈ آپ کا ہسبینڈ ہے لیکن ان کا وہ بیٹا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے بوائز, ہماری ماں کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو ہم تو میں پہ آ جاتے ہیں, ہاتھا پائی پہ بات آ جاتی ہے. یعنی یہ بہت بڑی گالی ہوتی ہے کسی بھی لڑکے کے لیے کہ آپ اس کی ماں تک پہنچ جاؤ. کہتے ہیں ماں تک, یعنی آپ سنا ہوگا یہ ڈائلاگ پنڈی بوائز ہیش ٹیگ, کہ ماں تک نہ پہنچی ہو, ماں تک پہنچ گئے پھر مجھے روکو. پھر بندے کا کوٹ اتر جاتا ہے, پھر قمیضیں اٹھ جاتی, یعنی ماں تک کوئی بندہ نہیں پہنچتا. سو یا یقین کریں, بندے ماں کے پیچھے لڑائیوں میں اتر جاتے ہیں, سر پھٹوا لیتے ہیں اپنے. سو کین یو امیجن کہ یو ول ٹاک اباؤٹ ہز مدر ان اے نیگیٹو وے کہ فلانی وہ ایسی ہے اور ایسی ہے, اور وہ مسکرا کے سنتا رہے گا. اور اگر وہ سن بھی رہا ہے, مثال کے طور پہ ہی لوز یو, ہی ریئلی کیئرز اباؤٹ یو, اور وہ سنتا رہے گا, بلیو می ہی ول لوز آل ریسپیکٹ فار یو. گارنٹیڈ, میں آپ کو گارنٹی کر کے بتا رہا ہوں, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی غیرت والے مرد سے شادی ہوئی ہو, آپ اس کی ماں کے بارے میں صبح شام اس کو سناتی رہے اور وہ چپ کر کے سنتا رہے, اور چلے وہ سن بھی لے گا, کبھی بھی he will never respect you. He will never respect you. He will treat you like a doormat. He will treat you کہ جس نے میری ماں کی عزت نہیں کرنی, میں اس کی عزت کیوں کروں. Why should I respect her? He will never respect you. So please be very careful in doing that. اگر آپ کو پرابلم ہے, I can understand کہ ساس ایکسٹرا پریشر ڈال سکتی ہے, but the way you deal with that situation is to talk to your husband politely, never abusively. آپ فیکٹ سٹیٹ کریں کہ آج ایسا ہوا, امی نے مجھے ڈانٹ دیا, انہوں نے مجھے ایسا کہہ دیا, مجھے پسند نہیں آیا, I really didn't like it. ٹھیک ہے, نو پرابلم, اس میں کوئی ابیوز جو ہے نا انوالو نہیں ہے, یہ آپ نے ایک فیکٹ بتایا. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسٹارٹ کیا کہ تمہاری ماں تو اتنی فلانی ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا, کیونکہ یہ بیچ میں ایڈجیکٹیوز نہیں ڈالنے. ریمبر, نو ایڈجیکٹیوز. تو تمہاری ماں اتنی فلانی ہے, اس نے یہ کر دیا, اس کو تو تمیز نہیں ہے اس کام کی, یعنی ڈونٹ پٹ adjectives into it. Talk like a statesperson inshallah, and be very clear and be very open about this thing inshallah. یہ چیز ہے. آخری پوائنٹ کر کے میں آپ کے آنسرز کی طرف آتا ہوں. آخری پوائنٹ یہ, respect and honor your parents, اور اس کے بعد ہم بریک لیں گے. respect and honor your parents, یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی فیملی کے اندر آپ ماں باپ کی احترام نہ کریں اور وہ ایک ہیلتھی ہاؤس ہولڈ ہو. ریممبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت ہی اس گھر سے اٹھ جاتی ہے جہاں پہ ماں باپ کا احترام نہیں کیا جاتا, جہاں پہ ماں باپ کی عزت نہیں کی جاتی, جہاں پہ ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو ان کا بنتا ہے. Maybe your parents are not practicing. Maybe your parents do not even pray the 5 daily prayers. Maybe your parents are going towards shirk. But respect آپ پہ واجب ہے. Respect کبھی بھی نہیں چھوڑنی. آپ ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا ذکر قرآن میں آتا ہے جو کہ مشرک تھے, یعنی he was doing shirk on multiple levels. بت بناتے بھی تھے, رکھتے بھی تھے, سجدے بھی کرتے تھے. لیکن انہوں نے بھی ابا جان کو جب دلائل دیے سارے, ابا جان نے نہیں بات مانی, بلکہ یہ کہا کہ میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, انہوں نے کہا سلام علیک, peace be upon you my father, I will make dua for you, and he left politely, no problem. ابھی بھی ماں باپ کے ساتھ ڈسرسپیکٹ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اف بھی نہیں کرنا. اف بہت ساری چیزیں ہیں, اف از لائک ایون سمتھنگ لائک
یہ بھی اف ہے. آئیز رول کرنا بھی اف ہے. اچھا امی کر دیتا ہوں, فائن آئی ڈو اٹ, یہ بھی اف ہے. یو کین ناٹ ایون ڈو دیٹ. اف یو رول یور آئیز اٹس اف, اف یو بریتھ ہیوی اٹس اف. امی نے کچھ کہا, اچھا ٹھیک ہے نا امی کر, ابھی میں چیخنے تک تو پہنچا ہی نہیں ہوں, ابھی میں چیخنے تک تو پہنچا نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کا یہ جیسچر بھی جائز نہیں ہے. امی نے کہا, آگے میچ چل رہا تھا انڈیا پاکستان کا, انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا ہے, آفریدی بیٹنگ کر رہا ہے. امی نے کہا بیٹا دہی لے آنا جا کے ذرا. اب کیا ہوگا؟ امی دیکھیں نا یہ کیا, ابھی تو آفریدی ابھی تو آیا ہے, لالا جی پچ پہ کھیل رہے ہیں, میں کیا کروں؟ بعد میں نہیں ہو سکتا. بیٹا امی بیٹا ہمارے مہمان آنے والے ہیں, یو ہیو ٹو گو نا. اچھا دہی لے کے آ گئے, دہی لے کے آ کے امی کو دیا, آخری 5 اوور رہ گئے. امی کہتی ہے اوہو بیٹا وہ میں ڈبل روٹی تو منگوانا ہی بھول گئی. اب کیا ہوگا؟ جانا پڑے گا. جی امی جیسا حکم کریں, آپ کا حکم سلام کو. ڈبل روٹی لے کے آئے, اوہو بیٹا دودھ تو بتایا نہیں تمہیں میں نے. یو ہیو ٹو وبالوالدین احسانا, ماں باپ پہ احسان کرو. احسان, احسان کا مطلب یہ نہیں کہ جتنا انہوں نے کیا اتنا کرو. احسان کا مطلب ہے جتنا انہوں نے کیا اسے زیادہ کریں گے آپ. بی بیٹر. میں نے جو ابھی تک جتنی بھی بات کی ہے ہم لوگوں نے پورے اس ورک شاپ کے اندر, اس میں فوکس ہمارے اوپر واپس آتا ہے, وی ہیو ٹو بی بیٹر. اینڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آر یو ولنگ ٹو بی اے بیٹر پرسن وداؤٹ اینی پری کنڈیشنز, یعنی بغیر کسی پری کنڈیشنز کے آپ بہتر ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ نا خواتین جب آتی ہیں اپنا کیس ڈسکس کرنے, وہ کہتی ہیں کہ میں اچھی ہو رہی ہوں, آئی ول بی اے بیٹر وائف, بٹ فرسٹ یو ہیو ٹو بی اے بیٹر ہسبینڈ. تو یہ کنڈیشن نہیں لگائیں آپ, وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے, لیکن آپ تو اچھا بنے وداؤٹ پری کنڈیشنز. یہ نہیں کہ امی آپ پہلے اچھی ہو پھر میں اچھا ہوتا ہوں, یا ابو پہلے آپ اچھا سلوک کریں نا پھر میں کرتا ہوں. تو پھر ایسے نہیں ہے, آپ اپنے طور پہ خود کریں انشاءاللہ. آپ اپنے طور پہ بی بیٹر یور سیلف, اینڈ انشاءاللہ وی ہوپ دیٹ دے ول بیکم بیٹر آلسو, بٹ نیور سیٹ پری کنڈیشنز ٹو اینی تھنگ.